أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا ایک نام سورت اخلاص ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس سورت کے 29 نام رکھیں، اور کسی چیز کے بہت سارے نام ہوں تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کے نام آپ نے سنے تھے۔ سورۃ اخلاص کا سورۃ اللہب کے ساتھ ربط نمبر 1۔ سورۃ اللہب میں اللہ رب العزت نے دنیاوی عذاب کو اور اخروی عذاب کا تذکرہ فرمایا تھا۔ دنیا کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ اب اس صورت کے اندر دنیا کے عذاب سے کیسے بچا جائے، آخرت کے عذاب سے کیسے بچا جائے، اس کا سبب اللہ ذکر فرمائیں گے۔ وہ کیا ہے جی؟ مسئلہ توحید۔ دوسرا ربط، سورۃ اللہب میں اللہ رب العزت نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ کی ہلاکت کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس صورت میں اللہ رب العزت اس کا سبب بیان فرمائیں گے کہ وہ کیوں ہلاک ہوئے، انہوں نے توحید کا انکار کیا۔ تیسرا ربط، سورۃ اللہب میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، جو توحید کی دعوت میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ اور اب اس میں اللہ رب العزت بطور شکرانے کے فرمائیں گے کہ اب کیا کرو جی، مسئلہ توحید کو آپ کھل کر بیان کرو۔ اس سورت کا شان نزول، مشرکین اپنے معبودوں کو ارباب کہتے تھے۔ 10ویں پارے میں آپ نے سنا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ مشرکین نے، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو اربابا، چھوٹے چھوٹے خدا جی، ٹھیک ہے، یہ مولوی صاحب، یہ پیر صاحب، یہ بزرگ صاحب یہ کام کرتا ہے، یہ مولوی صاحب، یہ پیر صاحب، یہ بت، یہ فلانا یہ کام کرتا ہے۔ یعنی کہ ہر ایک بیماری کے لیے الگ خدا، ہر ایک مشکل کے لیے الگ خدا بنا ہوا تھا۔ جبکہ قرآن اللہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وہ ذات ہے جو جہانوں کا کیا ہے جی؟ رب ہے۔ اور قرآن ان کے معبودوں کی جا بجا جگہ جگہ پہ کیا کرتا ہے جی؟ نفی فرماتا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں آپ نے سنا تھا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ تمہارے معبود، تمہارے مولوی، تمہارے پیر، تمہارے بزرگ اگر ان کے کھانے سے مکھی کچھ ذرے لے کر بھاگ جائے نا تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان کے معبودوں کی جا بجا قرآن میں کئی بار کیا کیا جی؟ رد فرمائیے، جا بجا رد فرمائیے کہ تمہارے پیر بزرگ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جی۔ تو جب ان کو کہا گیا نا اللہ ہے، اللہ کون ہے جی؟ جو کیا ہے جی؟ رب ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے جو رب ہیں ان میں بعضوں کے باپ بھی ہیں، بعضوں کی مائیں بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں ان کی بیٹے بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، ایک نہیں کئی بیویاں بھی ہیں، ان کی مائیں بھی ہیں، ان کے کنبہ قبیلہ خاندان رشتہ دار بھی ہیں۔ تم یہ بتاؤ تمہارا جو رب ہے اس کا حسب و نسب بیان کرو، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کی بیٹی کون ہے، اس کی بیوی کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنا تعارف کروایا جی۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں کون ہوں۔ اس صورت کی خصوصیات اور فضائل میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص ثلث قرآن ہے جی،
ایک تہائی قرآن کے برابر ہے جی، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں اصولی طور پر 3 عقیدے بیان فرمائے جی، باقی ان کے ضمن میں بیان فرمائے۔ پورے قرآن میں اصولی طور پر عقیدے کتنے جی؟ 3۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ٹھیک ہے، نبوت، نمبر 3 قیامت۔ اللہ نے یہ 3 عقیدے بیان فرمائے۔ تو چونکہ سورۃ اخلاص میں کیا جی؟ خالص توحید ہے جی، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر توحید کو بھرا ہوا ہے۔ تو جو بندہ سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھے گا اس کو 1/3 ثلث قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، جو 2 مرتبہ پڑھے گا 2/3 ہو جائے گا، جو 3 مرتبہ پڑھے گا پوری قرآن کا ثواب۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں کھڑے تھے، کچھ صحابہ کرام گزر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا ادھر آ جاؤ۔ صحابہ کام سے جا رہے تھے، آئے، حضور نے فرمایا کہ آپ میں تمہیں ثلث قرآن نہ سناؤں؟ اب صحابہ تھوڑے پریشان ہوئے، جانا بھی ہے، وقت بھی نہیں ہے، اور ثلث قرآن میں وقت بھی لگتا ہے۔ حضور کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا کیا ہو گیا؟ ثلث قرآن ہو گیا۔ صحابہ بھی بڑے خوش ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور سنیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے نا جی، قبیلہ بنو عمر تھا جی، تو اس قبیلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن رہے نا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوتے جی، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت کلثوم بن حدم، کلثوم نام ہے، تو انہوں نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ کیا ہماری طرف سے خاطر تواضع میں خدمت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پسند ہوں، کچھ نہ پسند ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتہ، یا رسول اللہ آپ بتائیں، ہم سے جو ہو سکا ہم کیا کریں گے جی، دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک پریشانی ستا رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ بتائیں کیا پریشانی ہے؟ حضور نے فرمایا باقی سب ٹھیک ہے، لیکن ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جی، آج جہاں پر مسجد قباء بنی، فرمایا یا رسول اللہ یہ میری ذاتی جگہ ہے، آپ اشارہ کریں، آپ حکم کریں، آپ نشان لگائیں، میں وہ جگہ کیا کر دیتا ہوں جی، آپ کو دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی غنیمت سمجھوں گا کہ آپ نے مجھ سے یہ چیز لی اور یہ زمین لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اشارہ کیا، نشان لگایا، وہاں پر مسجد بنائی گئی، جس مسجد کا ذکر کیا آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے جی، ٹھیک ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فِيهِ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، ٹھیک ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ کون ہے؟ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت میں آتا ہے جو بندہ ہفتے والے دن وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ جب کبھی بھی جانا ہو تو ہفتے والے دن ضرور جایا کرو، حضور جایا کرتے تھے۔ پھر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نمازیں پڑھی، پھر اس کے بعد مسجد نبوی بنی، اور وہاں کے جو امام مقرر ہوئے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھاتے تو ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جیسے ہی سورۃ فاتحہ پڑھتے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے، سورۃ اخلاص کے ساتھ پھر کوئی اور سورت ملاتے جی، ٹھیک ہے۔ تو مقتدی تنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، مقتدیوں کو شکایت ہو، مقتدیوں نے کہا حضرت آپ اخلاص بھی سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، ہم تھک بھی جاتے ہیں، یا یہ کہ دن کو کام کاج کیا ہوتا ہے، آپ کیا یہ لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں؟ سوال کتنا کمال ہے۔ خیر حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے نا، میں تمہیں ایسی ہی نماز پڑھاؤں گا، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھوں گا، سورۃ اخلاص کے بعد کوئی اور سورت پڑھوں گا، میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، مجھے امام بنانا ہے تو میں ایسا ہی کروں گا، اگر نہیں پڑھنی تو بے شک نہ پڑھو، یا یہ کہ مجھے امام نہیں رکھنا تو نہ رکھو جی، ٹھیک ہے، لیکن میں نماز ایسی۔ تو صحابہ کرام تھے جی، فوراً اٹھے، مسجد قباء سے تقریباً مسجد نبوی کا ٹائم آج کل کے حساب سے 20 منٹ لگتے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو اس وقت صحابہ کرام طاقتور تھے، ہو سکتا ہے کہ بہت ٹائم کام لگاؤ، فوراً حضور کے دربار میں پہنچے، یا رسول اللہ ہماری شکایت ہے۔ کہا جی عرض کریں۔ کہا یا رسول اللہ حضرت کلثوم ہمارے امام ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک اور سورت ملا لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم دن کو کام کاج کرتے ہیں اور یہ رات کو لمبی نماز پڑھا لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ آپ کے مقتدیوں نے آپ کی شکایت لگائی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ سچ کہتے ہیں، میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، سورۃ اخلاص کے ساتھ پھر میں مزید ایک سورت میں لاتا ہوں،
حضور نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہوا صفت الرحمن، اس صورت کے اندر رحمان کی صفتیں ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، اور میں اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا ہے اگر مجھے امام بنانا ہے تو میں ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، ورنہ میں تمہیں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آپ کے لیے جنت کو واجب کر دیے، مقتدی شکایت نہ لاؤں نہ تو صحابی کو کیا پتہ لگے میرے ہاتھ بھی جنت ہے، کدی کدی شکایت لانا تو بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت نازل فرمائی کہ کلثوم کے لیے ہم نے جنت کو واجب کر دیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، اس محبت کی بدولت اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی، کہا جی جاؤ جاؤ اسی کے پیچھے نماز پڑھو۔ ٹھیک، یہ اس کی ایک صفت۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پہلی صفت احد، دوسری صفت صمد، تیسری صفت لم یلد، چوتھی صفت ولم یولد، اور 5ویں صفت ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سنیں جی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل کہہ دینا میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ، اللہ وہ ہے، احد جو ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ وہ ہے الصمد جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، آسان الفاظ میں نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا کوئی ہمسر اس جیسا، اس کے مثل، احد کوئی بھی۔ سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا قل کے تعارف ہے جی، قل هو اللہ احد، قل کہہ دے میرا محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا رب کون ہے، تو بتا هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو کیا ہے جی ایک ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب ایک کہہ کر اللہ رب العزت نے باقی خداؤں کی رد فرمائی، اللہ نے مجوسیوں کی رد فرمائی، اللہ رب العزت نے ہندوؤں کی رد فرمائی۔ آپ نے سنے مجوسی وہ لوگ ہیں جن کے ہاں 2 خدا ہیں جی، ٹھیک ہے، جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے ہاں 2 خدا ہیں، ایک ان کے ہاں خیر کا خدا ہے اور ایک کیا ہے جی برائی کا خدا ہے۔ خیر کے خدا کو یزدان کہتے ہیں اور برائی کے خدا کو کیا کہتے ہیں، اہرمن کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، فرمایا هو اللہ احد، اللہ کون ہے، تنہا ہے، ایک ہے۔ ہندوؤں کی رات فرمائی، ہندوؤں کے ہاں ایک نہیں کروڑ کیا ہیں جی دیوتاؤں ہیں جی، ٹھیک ہے، کالی ماتا، چٹی ماتا، فلانی ماتا، ماتائی ماتا، ماتائی ماتا۔ فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ کون ہے جی ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے الصمد جو بے نیاز ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہو جی بندہ محتاج ہے جی، بندوں میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، ولی بھی آتے ہیں، پیر بھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں جی، ٹھیک ہے، پیغمبر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اوے لوگو تم کیا ہو جی فقیر ہو، محتاج ہو، واللہ الغنی الحمید، صرف اللہ ہی ہے جو کیا جی غنی ہے۔ پیغمبر ہو تو وہ بھی محتاج ہے، امام الانبیاء ہو تو وہ بھی محتاج ہیں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، میں مجتہدین ہوں، محدثین ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، علی اجویری ہو، ٹھیک ہے، داتا دربار والوں، سب کے سب کیا ہیں جی محتاج ہیں، اور بے نیاز ذات کس کی ہے جی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا اور کسی نے اس کو بھی نہیں جنا۔ لم یلد ولم یولد سے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بھی رد فرمائی، عیسائیوں کی بھی رد فرمائی، مشرکین کی بھی رد فرمائی۔ یہودی کہتے تھے نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر کیا ہے جی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا لم یلد، میرا کوئی بیٹا چھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نصارہ کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے جی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا لم یلد، میرا وہ بھی بیٹا نہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ نے فرمایا فرشتے بھی میری بیٹیاں نہیں ہیں۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا ہمسر احد کوئی بھی۔
دیکھیں اللہ احد، اللہ نے ایک خدا ہونا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو کیا ہے جی احد، ایک ہے جی، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اب کوئی بندہ اللہ کی ذات اور صفات اور اللہ کی افعال، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی صفات بے شمار ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خوشیاں دینے والا ہے، اللہ غم دینے والا ہے، اللہ بچے دینے والا ہے، اللہ بچیاں دینے والا ہے، اللہ آپ کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، یعنی کہ بہت ساری صفات ہیں. ٹھیک ہے، ان صفات کو اگر کوئی بندہ کسی اور بندے میں مستقل طور پر مانے نا جی، تو یہ کیا کرتا ہے جی، بندہ شرک کرتا ہے جی. ٹھیک ہے، اسی فلانے کو گیا، فلانے سے کیا کیتا جی، پھش ماریا جی، اس نال شفا مل گئی، اس نال نہیں شفا ملی جی. ٹھیک ہے، اس نے کلام پڑھا، اللہ نے اس کلام کے اندر تاثیر رکھی اور اللہ نے آپ کو شفا دے دی. بات ایک ہی ہے جی، تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے بندے کو، لیکن کیا جی ایک توحید والی بات ہے اور ایک کیا بن جاتی ہے، شرک بن جاتی ہے. اسی استاد جی کو گیا، استاد جی سے کیا شوف کیا، پتر مل گئی، استاد جی نے کدھر آپ کو بچہ دے دیا جی. ٹھیک ہے، استاد جی نے کلام پڑھا، قرآن پڑھا، نبی کا فرمان پڑھا، آپ کے اوپر دم کیا، اللہ نے اس دم کی بدولت، اس دم کی برکت سے آپ کو کیا کر دیا جی، بیٹا عطا کر دیا. ٹھیک ہے، ہاں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ کیا جی تنہا ہے، ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے، افعال میں بھی تنہا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ کیا ہے جی بے نیاز ہے جی. ٹھیک ہے، اللہ کو کسی چیز کی بھی محتاجگی نہیں ہے، اللہ کو نہ انسانوں کی محتاجگی ہے، نہ زمین و آسمانوں کی محتاجگی ہے، نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ دن کی، نہ رات کی. ٹھیک ہے، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی مولوی کی. اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. محتاج اگر ہیں تو کون ہے جی، مخلوقات ہیں، خالق نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، مخلوق کیا ہوتی ہے جی، پیدا ہوتی ہے. مخلوق کی ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتی ہے، میں ہوں جی، میرے ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں جی. ٹھیک ہے، لیکن خالق وہ ہے جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، اس کی بیٹی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی بچہ نہیں ہے، وہ کیا ہے جی ان چیزوں سے پاک ہے جی. ٹھیک ہے، ہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسی صفات رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.